اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین اور اسی طرح مختلف فارسی شعراء کا فارسی کلام ہم لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ اور مختصر شرح پیش کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے وہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلیات اقبال سے لیے گئے اشعار ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار میں کسی بھی قوم کا سرمایہ کیا ہے، اس کی دولت کیا ہے، اس کا ساز و سامان کیا ہے، قومیں کیسی بنتی ہیں، اس کا اصل سرمایہ کیا ہے، اس کے متعلق اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے اشعار کی طرف۔ پہلے شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قوم را سرمایہ اے صاحب نظر، قوم را سرمایہ اے صاحب نظر، نیست از نقد و کماش و سیم و زر۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے حقیقت پر نظر رکھنے والے، جان لے کہ قوم کا اصل سرمایہ روپیہ پیسہ ساز و سامان اور سونا چاندی نہیں، روپیہ پیسہ ساز و سامان اور سونا چاندی نہیں۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، دوبارہ ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ صاحب نظر، صاحب نظر کا معنی ہے دور اندیش، عقل مند، صاحب بصیرت۔ اسی طرح دانا و بینا کو بھی صاحب نظر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حقیقت پر نظر رکھنے والے کو بھی صاحب نظر کہا جاتا ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قوم را سرمایہ اے صاحب نظر، قوم کا سرمایہ اے حقیقت پر نظر رکھنے والے۔ آگے سیکنڈ مصرے میں دیکھیں، سرمایہ لفظ آیا، پہلے مصرے میں سرمایہ آیا، سرمایہ کا معنی دولت۔ سیکنڈ مصرے میں آیا نقد، نقد کہتے ہیں روپے پیسے کو، اور اسی طرح کماش کہتے ہیں ساز و سامان کو، اور سیم و زر کہتے ہیں سونے اور چاندی کو۔ سیم کا معنی چاندی اور زر کا معنی سونا، سیم کا معنی چاندی اور زر کا معنی سونا، سیم و زر یعنی سونا اور چاندی۔ زر سونے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی معروف ہے کہ 3 زا ایسی ہیں جو کسی بھی فتنے کا سبب ہوتی ہیں۔ فتنے کا باعث 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 زا ہوتی ہیں، 3 زا یعنی زا سے شروع ہونے والے 3 الفاظ ایسے ہیں جو حقیقت میں فتنے کا سبب ہوتے ہیں، فتنے کی جڑ ہوتے ہیں، جنگ و جدل کی اصل وہ 3 زا میں سے کوئی نہ کوئی ایک زا ہوتی ہے۔ وہ 3 زا کون سی ہیں؟ وہ ہے زن، زر، زمین، زن، زر، زمین۔ تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کہیں بھی کوئی فتنہ بپا ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی فساد ہو، تو اس کے پیچھے ان 3 زا میں سے کوئی نہ کوئی ایک زا ضرور ہوگی۔ یا تو وہ لڑائی جھگڑا، وہ فتنہ فساد، وہ جنگ و جدل زن کی وجہ سے ہوگا، زن کہتے ہیں عورت کو، یا زر کی وجہ سے ہوگا یعنی سونے کی وجہ سے۔ سونے سے مراد روپیہ پیسہ، سونا چاندی، مال و دولت، اس کی وجہ سے یا تو فساد ہوگا، اور اسی طرح تیسری زا ہے زمین، یا پھر جو بھی لڑائی جھگڑا آپ کو نظر آئے اس کے پیچھے اصل اس کا محرک اور اس کے فساد کی جو جڑ ہے وہ زمین ہوگی، یعنی زمین کی وجہ سے دنگا فساد ہوگا، زمین کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوگی، زمین کی وجہ سے فساد بپا ہوگا۔ تو ان 3 زا میں سے کوئی ایک زا اصل میں فتنے کا سبب ہوتی ہے۔ تو زن کا معنی عورت، زر کا معنی سونا، اور اسی طرح زمین کا معنی زمین۔ تو یہاں لفظ آیا زر کا معنی سونا۔ تو آپ توجہ سے اس شعر کو سمجھے۔ قوم را، قوم کا، سرمایہ کا معنی سرمایہ یا قوم کی دولت، قوم کا سرمایہ یا قوم کی دولت، اس طرح آپ معنی کریں گے۔ اے صاحب نظر، اے صاحب نظر یا اے عقل مند،
یا اے حقیقت پر نظر رکھنے والے یا اے عقل مند، کوئی بھی آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ قوم را سرمایہ اے صاحب نظر، قوم کا سرمایہ اے حقیقت پر نظر رکھنے والے، اے حقیقت پر نظر رکھنے والے، قوم کا سرمایہ نیست نہیں ہے از نقد، روپیہ پیسہ، و کماش اور ساز و سامان، وسیم و زر اور چاندی اور سونا، یعنی سونا اور چاندی۔ قوم کا سرمایہ یہ تین چیزیں نہیں، نہ تو مال و دولت قوم کا سرمایہ ہے، نہ ساز و سامان قوم کا سرمایہ ہے، اور نہ ہی سونا چاندی قوم کا سرمایہ ہے۔ تو پھر قوم کا سرمایہ کیا ہے؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، مال او فرزند ہائے تندرست، مال او فرزند ہائے تندرست، تر دماغو سخت کوش و چاک و چست۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل دولت یہ ہے کہ اسے ایسے نوجوان ملیں جو تندرست ہوں، اس کے یعنی قوم کے ملت کا اصل سرمایہ یہ ہے کہ اس قوم کو، اس ملت کو ایسے نوجوان ملے جو تندرست ہوں، جو توانا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں، تر دماغ و سخت کوش و چاک و چست، وہ تر دماغ والے ہوں اور وہ سخت محنت اور مشقت کرنے والے ہوں، اور وہ چاک و چوبند ہوں، چاک و چوبند ہوں، چست ہوں، پھرتیلے ہوں۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ مالو کا معنی اس کا مال یا اس کی دولت یا اس کا سرمایہ، یعنی قوم کا یا ملت کا سرمایہ۔ فرزند ہے، یہ فرزند کی جمع ہے، فرزند ہے یعنی بیٹے یا لڑکے یا نوجوان، ان معنوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ تندرست کا معنی صحت مند، تندرست۔ تر دماغ کا معنی تر و تازہ دماغ والے یا تیز دماغ والے۔ سخت کوش کا معنی ہے سخت محنت والے، سخت محنت و مشقت والے۔ اسی طرح چاک و چست کا معنی، چاک کا معنی ہوشیار اور چست کا معنی پھرتیلا، چست کا معنی پھرتیلا۔ اب توجہ سے اس کا ترجمہ سمجھیں۔ مال او فرزند ہائے تندرست، کسی بھی قوم اور ملت کا اصل سرمایہ، اصل کسی بھی قوم اور ملت کی دولت وہ تندرست نوجوان ہے کہ اسے تندرست توانا نوجوان ملے، تندرست نوجوان ملے، صحت مند نوجوان ملے۔ کسی بھی قوم کا اصل سرمایہ یہ ہے کہ اسے صحت مند، تندرست، توانا نوجوان ملے۔ آگے فرمایا کہ تر دماغ والے ہوں، تیز دماغ والے ہوں، عقل مند ہوں، ذہین ہوں، فتین ہوں، ذہین و فتین ہوں، عقل کے مالک ہوں، سخت کوش اور سخت محنت والے ہوں، سخت محنت و مشقت کے وہ عادی ہوں۔ و چاک و چست، اور چاک یعنی ہوشیار ہوں، و چست اور پھرتیلے ہوں، ہوشیار یعنی چاک و چوبند ہوں، ہمہ وقت وہ الرٹ ہوں۔ ایسے چاک و چوبند، چست، پھرتیلے نوجوان، تیز دماغ والے اور سخت محنت اور مشقت کرنے والے نوجوان، اور اسی طرح تندرست توانا نوجوان، یہ کسی بھی قوم کا اور کسی بھی ملت کا اصل سرمایہ اور کسی بھی قوم اور کسی بھی ملت کی اصل دولت ہوتے ہیں۔ یعنی تندرست و توانا نوجوان اور پھرتیلے نوجوان اور چاک و چوبند نوجوان، اور اسی طرح محنت اور مشقت کے عادی نوجوان، وہ کسی بھی قوم اور ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ آگے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حافظ رمز اخوت مادراں، قوت قرآن و ملت مادراں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی مائیں جو اخوت یعنی بھائی چارے کی حقیقت کی محافظ ہوں، ایسی مائیں اگر معاشرے کو ملیں تو یہ معاشرہ بھی قوم کا، تو یہ مائیں بھی قوم کا اور اس معاشرے کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ قوم کا سرمایہ ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں کہ جو اخوت یعنی بھائی چارے کی حقیقت کی محافظ ہوں، اور اسی طرح قوت قرآن و ملت مادراں، قرآن مجید اور ملت کی تقویت یعنی ملت کی قوت کا باعث ہوں۔ ایسی مائیں بھی قوم کا اصل سرمایہ ہیں، ایسی مائیں بھی وطن کا، ملت کا سرمایہ ہیں۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ رہے ہیں، مادراں یہ مادر کی جمع ہے، مادر کہتے ہیں ماں کو، مادراں کا معنی مائیں۔ رمز اخوت کا معنی بھائی چارے کی رمز یا بھائی چارے کی حقیقت۔ اب دیکھیں، حافظ کا معنی
حفاظت کرنے والا یا محافظ، حافظ رمز اخوت، حافظ رمز اخوت یا اخوت یعنی بھائی چارے کی حقیقت کی محافظ، مادراں مائیں ہوں، یعنی کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی ملت کو، کسی بھی قوم کو ایسی مائیں میسر ہوں جو اخوت یعنی بھائی چارے کی محافظ ہوں، تو وہ بھی قوم کا سرمایہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں قوت قرآن و ملت مادراں، اور اسی طرح قرآن مجید اور ملت کی تقویت یعنی قوت کا باعث ہوں، قرآن مجید اور ملت کی تقویت کا وہ باعث ہوں، قرآن پاک کی بھی محافظ ہوں اور اس کی تقویت کا اور ملت کی تقویت کا وہ باعث ہوں، تو ایسی مائیں بھی کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتی ہیں، کسی بھی ملت کا سرمایہ ہوتی ہیں، کسی بھی وطن کا اور کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ یعنی ماؤں کی تربیت کے ساتھ ہی اولاد میں اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ماؤں کی تربیت کے سبب ہی اولاد میں اخوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مائیں قرآن و ملت کی تقویت کا باعث بنتی ہیں، تو ایسی مائیں بھی قوم کا سرمایہ ہیں، ایسی مائیں بھی وطن کا سرمایہ ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔